اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی بے شمار آیات میں توبہ کا ذکر فرماتا ہے، اور توبہ ہماری دینی تعلیمات کا اہم ستون ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، خالص توبہ، یعنی خلوص دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور خلوص دل سے توبہ کرنی ہے کہ آئندہ گناہوں سے ہر ممکن طور پر بچوں گا۔ صرف زبانی کلامی توبہ کی تسبیح نہیں کرنی کہ توبہ بھی کرتا رہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے حضرات توبہ کے کچھ غلط معنی لے لیتے ہیں، یعنی توبہ بھی کرتے جاتے ہیں اور گناہوں کا تسلسل بھی جاری رہتا ہے، یعنی ہر گناہ کے بعد یہ سوچ لینا کہ میں گناہ کرتا رہوں گا اور توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے پر قادر ہے، اور یہ سوچنا بھی غلط نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ بھی درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب لے لینا کہ ہر مرتبہ ایک ہی گناہ کو بار بار کرتے رہنا اور گناہ کرنے کے وقت یہ سوچ لینا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب لے لینا کہ میں اس بار بھی گناہ کر لیتا ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے، میری توبہ قبول فرما لے گا، پھر گناہ کو دوبارہ دہرانا اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کر لوں گا، پھر کوئی اور گناہ کر لینا اور کہنا کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں گا، اور یا پھر اسی گناہ کو بار بار دہراتے رہنا اور ہر مرتبہ یہ سوچنا کہ کوئی بات نہیں، میں توبہ کر لوں گا، بعد میں اس گناہ کو سر انجام دینے کے بعد توبہ کر لوں گا۔ لہٰذا توبہ کا ایسا مطلب نکالنا یا ایسا سوچنا صحیح نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ اگر آپ کے اخلاق و کردار میں کوئی غلط شے شامل ہو گئی تھی تو توبہ کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان دھبوں کو بھی صاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کر دے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یہاں یہ بات جان لیجئے کہ انسان کے ایمان کا محل و مقام اس کا قلب ہے، اور ایمان حقیقت میں ایک روشنی اور نور ہے۔ اس قلب میں جو نور ایمان ہے وہ میدان حشر میں ظاہر ہو جائے گا، اور اس کی روشنی انسان کے سامنے پڑے گی۔ اس طرح انسان کے نیک اعمال میں بھی ایک نورانیت ہے، اس کا ظہور بھی میدان حشر میں ہوگا، چونکہ تمام نیک اعمال
دائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، بالخصوص انفاق مال، اس لیے وہ اعمال صالحہ جو ہم نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے وہ نور کی شکل میں داہنے ہاتھ سے ظاہر ہوں گے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوں گے اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرما دے۔ تو پیارے اسلامی بھائی بہنوں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں یہ نور ہر شخص کو اس کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ملے گا۔ ظاہر ہے ایمان کے بھی مدارج و مراتب ہیں۔ ایک ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور ایک ایمان عام صحابی کا ہے، ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح کہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ایمان اور کہاں ہم جیسے عام مسلمانوں کا ایمان۔ اسی ایمان کی نسبت سے اس نور کی تابناکی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز میدان حشر میں لوگوں کو جو نور ملے گا تو کچھ کا نور اتنا ہوگا کہ مدینے سے صنعاء یعنی یمن کے دارالحکومت تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہوگی، جبکہ کچھ لوگوں کا نور بس اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی۔ جن کو اس روز اتنا نور بھی مل جائے وہ بھی بڑے نصیب والے اور کامیاب و کامران لوگ شمار ہوں گے، کیونکہ وہ اس کٹھن اور سخت مرحلے سے گزر جائیں گے جس کے آگے ان کی منزل مراد یعنی جنت ہے۔ کم نور والوں کے نور کی حیثیت ٹارچ کی روشنی کی سی ہوگی، اور اس دن اتنی روشنی کی بھی بڑی اہمیت ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائی بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو اندھیری رات میں جنگل سے گزرنا ہو تو آپ کے لیے ایک ٹارچ بھی کس قدر بڑی نعمت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے کیا ہے، کہیں سامنے کوئی سانپ، کوئی گھڑا یا کوئی کھائی تو نہیں۔ تو اس وقت جن کو وہ ٹارچ نصیب ہوگی وہ بھی بہت خوش قسمت ہوں گے، لیکن ان کی کیا شان ہے جن کا نور مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں شمار فرمائے۔ اب جن کے نور کی تابانی کم ہوگی وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے پروردگار ہمارے نور کو بھی کامل کر دے، جیسا تو نے اپنے ان بندوں پر کتنا فضل کیا ہے اور کتنا بڑا نور ان کو عطا کیا ہے۔ یہ نور تب کامل ہوگا جب انسان توبہ کرے گا اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ چنانچہ اہل ایمان اتمام نور کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر رہے ہوں گے واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دے یا رب العالمین۔ تو پیارے اسلامی بھائی بہنوں، ظاہر بات ہے کہ گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی تو پھر اس نور کی تابناکی میں اضافہ ہوگا۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی اور اس توبہ پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔